ثم دعا اللہ عز وجل استجاب اللہ لہو کما استجاب لزکریا علیہ السلام۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی کہ مالک مجھے اپنی طرف سے ذریت طیبہ عطا فرما، اور تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو پروردگار نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا، اور ملائکہ نے کیا ہے ندا دے کے کہا، جبکہ حضرت زکریا محراب میں کیا ہے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو ملائکہ نے ندا دے کے کہا کہ اے زکریا، اے اللہ کے نبی، اللہ تمہیں فرزند کی کیا ہے بشارت دیتا ہے، اللہ تمہیں فرزند دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فمن صام هذا اليوم، تو بس اس دن جس نے بھی روزہ رکھا، اب یہ گویا یوں سمجھے کہ روایت میں امام علیہ السلام وہ لوگ، وہ مومنین، وہ لوگ جو کیا ہے بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کے لیے امام علیہ السلام یہ عمل بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ جب پہلی محرم آئے تو پہلی محرم کو روزہ رکھے، پہلی محرم کو روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کے مالک کے دربار میں ویسی دعا مانگے، اسی طرح دعا کرے جس طرح حضرت زکریا نے دعا کی۔ تو جس طرح حضرت زکریا نے دعا کی کہ مالک میرے پاس اولاد نہیں، مجھے ذریت طیبہ عطا فرما، تو جو بے اولاد ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ بھی پہلی محرم کو روزہ رکھ کے مالک کے حضور دربار دعا مانگے کہ مالک میرے پاس بھی میں بے اولاد ہوں، میری گود کو اولاد سے آباد فرما۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فمن صام هذا اليوم، جس نے اس دن روزہ رکھا، ثم دعا، اور پھر اللہ سے کیا ہے عز وجل سے دعا مانگی، استجاب اللہ لہو کما استجاب لزکریا، تو جس طرح اللہ نے زکریا کی دعا کو قبول کیا، ویسا ہی اللہ اس مومن کی بھی کیا ہے دعا کو قبول کرے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت زکریا کی گود کو اولاد سے آباد کیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس مومن کی گود کو بھی کیا ہے اولاد سے آباد فرمائے گا۔ تو یہ گویا امام رضا علیہ السلام نے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ ایک وظیفہ بھی، عمل بھی بتا دیا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ پہلی محرم کے دن کا انتظار پھر رکھیں، پہلی محرم کے دن کا انتظار رکھیں، جب پہلی محرم کا دن آ جائے اس دن روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگیں کہ پروردگار بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہے، اولاد عطا فرما، اولاد سے نواز بحق محمد وآل محمد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا امام رضا معصوم فرما رہے ہیں، معصوم، کہ جو روزہ رکھ کے اس دن پہلی محرم کو روزہ رکھ کے اللہ سے دعا مانگے گا، تو اللہ اس کی ویسے ہی دعا کو قبول فرمائے گا، مستجاب فرمائے گا، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام پوچھتے ہیں ابن شبیب، پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن شبیب، یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ اس مہینے میں کیا ہے کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کے ساتھ جنگ و جدال، قتل قتال کرنا کیا ہے، ان سب باتوں کے کیا ہے حرام جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کا حق مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ جنگ جدال کرنا، قتال کرنا، یہ سب باتیں کیا ہے زمانہ جاہلیت والے لوگ کیا ہیں اس محرم کے مہینے میں کیا ہے محرم کے دنوں میں ان باتوں کو حرام جانتے تھے۔ کیوں؟ لحرمت ہی، ماہ محرم الحرام کی حرمت کی وجہ سے۔
فما، اب یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دکھی جملہ ہے، بڑا دکھی جملہ. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، بتانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فما عرفت هذه الامہ حرمت شہرها، مگر افسوس ہے، افسوس ہمارے نانا کی اس امت نے، ہمارے نانا کی اس امت نے اس مہینے کی حرمت کا دھیان خیال نہ رکھا. نہ اس مہینے کی، نہ اس ماہ محرم الحرام کی حرمت کا دھیان رکھا اس امت نے ہے، اور نہ اپنے، اور نہ اللہ کے نبی کی، اور نہ اپنے نبی کی حرمت کا دھیان رکھا. نہ اس مہینے کی، نہ محرم الحرام کی حرمت کا دھیان کیا، اور نہ اللہ کے نبی کی حرمت کا دھیان کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس امت نے اس مہینے میں، ماہ محرم الحرام کے دنوں میں کیا ہے، جنگ کی، قتال کیا، ظلم ڈھائے، اور وہ بھی کن پہ ڈھائے، اپنے نبی کی آل پہ، اپنے نبی کے قربا پہ، اپنے نبی کے نواسوں کو، نواسوں کے ساتھ اس ماہ محرم الحرام کے دنوں میں کیا ہے، جنگ کی، قتال کیا. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جس کا احترام زمانہ جاہلیت کے لوگ اتنا کرتے تھے، مگر اس امت نے اس کا احترام پامال کر دیا. نہ نبی کی حرمت کا دھیان رکھا، اور نہ اس ماہ محرم الحرام کی حرمت کا دھیان رکھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں امام فرماتے ہیں لقد قتلوا فی هذا الشہر ذریتہ وصبوا نساءہ. اللہ، بلکہ افسوس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی مہینے میں، ماہ محرم الحرام کے دنوں میں، ماہ محرم الحرام میں کیا ہے، اس امت نے پیغمبر کی ذریت کو کیا ہے، قتل کیا. اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی ذریت کو کیا ہے، شہید کیا. پیغمبر کی بیٹیوں کو کیا ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کو قیدی بنایا. اللہ اکبر، قیدی بنایا، اور ان کے مال اسباب لوٹے. فلا غفر اللہ لہم ذالک ابدا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ امت کے ڈھائے ہوئے وہ ظلم ہے، وہ زیادتیاں ہیں، وہ ظلم ہیں، وہ ظلم کے پہاڑ ہیں امت کے، جو ڈھائے گئے ہیں پیغمبر کی آل پر. یہ وہ گناہ ہیں، فلا غفر اللہ لہم، یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ اس امت کو کبھی نہیں بخشے گا، جو اللہ اس امت کو کبھی نہیں بخشے گا، کبھی نہیں بخشے گا. پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یبن شبیب ان کنت باکیا اللہ اکبر لشیء فابکی للحسین، اللہ اکبر، للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فإنه ذبح، اللہ اکبر، کما یذبح القبش. اللہ اکبر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، اگر تو کسی شے پہ گریہ کرنا چاہتا ہے، کسی شے کو رونا چاہتا ہے، تیرا کوئی مر گیا، کسی کو بھی رونا چاہتا ہے، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابن شبیب کسی کو بھی نہ رو، مولا حسین پہ رو. اللہ اکبر. اگر رونا ہی چاہتا ہے کسی کو تو پھر حسین پہ رو. اللہ اکبر. حسین پہ گریہ کر، حسین پہ اپنے آنسو بہا. اللہ اکبر. حسین پہ اپنے آنسو بہا، حسین پہ دھاڑے مار کے رو. فَإِنَّهُ ذُبِحَ، اس لیے کہ مولا حسین مظلوم کربلا وہ مظلوم ہستی ہیں جن کو کربلا میں ذبح کیا گیا ہے.
حسین ایسی مظلوم ہستی ہے، فإنه ذبح، مولا حسین علیہ السلام کو کیا ہے اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح کیا ہے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح مولا حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا. وقتل معه 18 رجلا من اہل بیتہ ما لهم فی الارض شبیہون. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین کربلا میں صرف حسین تنہا ذبح نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کیا ہے مظلوم کربلا کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کے ساتھ 18 ہاشمی اور بھی شہید ہوئے. اللہ اکبر. جن میں ابو الفضل عباس جی ہستی ہیں، جن میں علی اکبر جی ہستی ہیں، جن میں قاسم جی ہستی، جن میں اونو محمد، جن میں اولاد مسلم بن عقیل. اللہ اکبر. 18 ہاشمی نوجوان، اللہ اکبر، جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں زمین کربلا پہ. ما لہم فی الارض شبیہون. اللہ اکبر. پوری زمین پہ اگر کوئی پھر لے، پوری زمین کا کوئی چکر طواف لگا لے، کہیں بھی پوری زمین پہ ان 18 کی کوئی شبیہ نہیں ملے گی. اللہ اکبر. ایسی بے نظیر ہستیاں تھیں، ایسی بے نظیر ہستیاں تھیں، ایسے بے نظیر یہ نوجوان تھے جو حسین کے ساتھ کربلا کی زمین پہ شہید ہوئے. پوری زمین پہ. اللہ اکبر. کوئی شبیہ ہے حضرت ابو الفضل عباس کی؟ کوئی ہے حضرت ابو الفضل عباس جیسی ہستی؟ کوئی ہے حضرت ابو الفضل عباس کی مثال؟ کوئی ہے علی اکبر جیسا؟ کوئی ہے قاسم جیسا؟ کوئی ہے اونو محمد جیسے؟ یہ حسین کے وہ 18 نوجوان ہیں جن کو کربلا کی زمین پہ شہید کیا گیا. ان کی کوئی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. اللہ اکبر. وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ. اللہ اکبر. مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 7 آسمان مظلوم کربلا پر، مولا امام حسین پر، اللہ اکبر، ان کے ساتھ